بسم الله الرحمن الرحيم. ذهاب الأذى عن بصر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه وفعله صلى الله عليه وسلم. أخذ يعلى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبيدة عن جده قال: أصيبت عين أبي ذر رضي الله عنه يوم أحد فبزق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصح عينيه. قال يسمي وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف. وأخذ أبو نعيم في الدلائل عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر رميت بسهم ففقئت عيني فبزق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لي فما آذاني منها شيء. وأخذ أبي شيبة عن رجل من بني سلامان عن أمه أن خالها حبيب بن فويك حدثها أن أباه خرج به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا يبصر بهما شيئا فسأله فقال: كنت أروض جملا لي فوقعت رجلي على بيض حية فأصيبت بصري فنفذ في عينيه فأبصر. قال: فرأيته يدخل الخيط في الإبرة وإنه لابن 80 وإن عينيه لمبيضتان. قال ابن السكن: لم يروه غير محمد بن رش ولا أعلم لحبيب غيره كذا في الكنز كذا في الإصابة. وأخذه الطبراني أيضا عن رجل من سلامان ابن سعد عن أمه مثله إلا أن في روايته كنت أمري جمالي. قال يسمي وفيه من لم أعرفهم. وأخذه أبو نعيم في الدلائل بهذا الإسناد نحوه وفي روايته عمر بن جملي. وأخذ الفاكهي بن مندع عن سعد بن إبراهيم قال: كانت زنيرة رومية فأسلمت رضي الله عنها فذهب بصرها فقال المشركون: أعمدها اللات والعزى. فقالت: إني كفرت باللات والعزى. فرد الله إليها بصرها. وعند محمد بن عثمان ابن أبي شيبة في تاريخه عن أنس رضي الله عنه قال: قالت لي أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها: اعتق أبو بكر زنيرة رضي الله عنهما فأصيب بصرها حين اعتقها. فقالت قريش: ما أذهب بصرها إلا اللات والعزى. فقالت: كذبوا وبيت الله ما يغني اللات والعزى ولا ينفعاني. فرد الله إليها بصرها كذا في الإصابة. میرے دوستو بزرگو عزیزو، ہماری ایک ناکامی کا سبب یہ بھی ہے کہ جب دنیا میں کسی مشکل کو سے نکلنے کے لیے تمام اسباب ناکارہ ہو جاتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب تو اللہ ہی کریں گے، اللہ ہی کریں گے۔ حالانکہ اسباب میں تھک کر یہ کہنا کہ اللہ ہی کریں گے، اس میں وہ کمال اللہ کی وحدانیت کا نہیں ہے جو کمال ساری دنیا کو اگر اسباب سے بھر دیا جائے اور ہر حاجت کے لیے یقینی اسباب مل جائیں، ہر کسی حاجت یا پریشانی کے پیش آنے پر صبر کی اختیار کرنے سے پہلے کہے کہ اللہ کرنے والے ہیں، تو پھر اس کا کہا جائے گا کہ ہاں اس کے دل میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مسلمان تمام اسباب اور کوششوں میں ناکام ہو جاتا ہے تو پھر آخر اسباب سے عاجز ہو کر یہ کہتا ہے کہ اب تو اللہ ہی کریں گے۔ کسی غلط سوچ ہے کہ جس وقت اسباب سے ہو تو اللہ کا خیال نہ آئے، اور جب اسباب فیل ہو جائیں تو پھر اللہ سے ہونے کا خیال آئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یقینی وعدے ان لوگوں کے لیے ہیں جو ہر موقع پر عمل کو مقدم کریں ہر سبب پر۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے اسباب کے بغیر کام بنواتے ہیں، ان کے یقین کو عمل پختہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو دعاؤں کے ذریعے اسباب کی طرف چلنے سے پہلے کام کیسے ہو جاتا ہے۔ اسباب کا ترک کرانا مقصود نہیں ہے، لیکن عمل کو اتنا مقدم کرتے چلے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سبب کی طرف جانے سے پہلے عمل سے کام بنا کے دکھلا دیں۔ اسباب کو مؤخر کرنے کا حکم ہے، ترک کرنے کا حکم نہیں۔ اس زمانے میں لوگ پریشان اس لیے ہیں کہ یا تو اسباب اختیار کرتے ہیں
یا اسباب ترک کرنے کو ایمان سمجھتے ہیں، حالانکہ اعمال کو مقدم کرنا، اسباب کو مؤخر کرنا یہ تو ایمان ہے اور ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اسباب کا ترک کرنا اور یہ کہنا کہ اسباب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، تو جو اسباب کو ترک کر دے گا وہ امتحان میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم تمہیں اسباب سے گزار کر تمہارا امتحان لیں گے کہ تمہیں اسباب میں پڑھ کر، اسباب اختیار کر کے پھر ہماری ذات سے ہونے کا یقین کتنا ہے۔ صحابہ کرام کو اس کا عادی بنایا گیا تھا کہ وہ ہر آنے والی پریشانی میں، ہر آنے والی مشکل میں عمل کو سبب پر اس یقین سے مقدم کرتے تھے کہ اللہ رب العزت اسباب کی طرف بڑھنے سے پہلے دعاؤں سے کام بنانے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی موقع چھوڑا نہیں اپنی امت کو جس کے لیے کوئی دعا نہ دی ہو، یہ تو ممکن ہے کہ کسی مرض کے لیے کوئی دوا نہ ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی مرض کے لیے کوئی دعا نہ ہو۔ حالانکہ فرمایا لکل داء دوا، یہ کہنا یہ بیماری لا علاج بیماری ہے، لا علاج بیماری وہ کہتے ہیں جو ابھی تک اس کے علاج کو پہنچے نہیں ہیں۔ میں آپ سے یقین بات کر سکتا ہوں کہ نئی بیماریوں کے پیدا ہونے کا سبب نئے گناہوں کا پیدا ہونا ہے۔ جتنا مسلمان گناہوں میں جدت کرے گا اتنا اللہ رب العزت بیماریوں میں جدت کریں گے۔ جتنا مسلمان گناہوں میں جدت کرے گا یعنی نئے گناہ کرے گا، جتنے مسلمان کے گناہ کی قسمیں بدلیں گی اتنی بیماریوں کی قسمیں بدلیں گی، اور جتنے نئے گناہ پیدا ہوں گے اتنی نئی بیماریاں پیدا ہوں۔ مسلمان گناہ میں جدت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیماریوں میں جدت کرتے ہیں۔ ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعائیں امت کو دی تھی، اور ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ہی شرط تھی کہ دعوت اور عبادت کو جمع کر لو، دعوت عبادت کو جمع کر لو اور عمل کو سبب پر مقدم کر لو۔ اور تیسرا کام یہ تھا کہ مسنون دعاؤں کو ان ظاہر کے خلاف آنے والی مدد کے واقعات کے ساتھ مانگا کرو، جو واقعات ظاہر کے خلاف دعاؤں پر پیش آئے ہیں، اگر وہ واقعات ذہن میں نہیں ہیں تو دعا پر یقین نہ ہوگا۔ اگر واقعات ذہن میں نہیں، جو واقعات دعاؤں پر پیش آئے ہیں، جو کچھ صحابہ کے ساتھ ظاہر کے خلاف ہوا ہے، اگر ان واقعات کا استحضار اور دھیان نہیں ہے دعا کے وقت، تو ہمیں صرف دعائیں یاد ہوں گی، ان دعاؤں پر ہونے والے ظاہر کے خلاف جو کچھ ہوا ہے اس کا ہمیں یقین نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں لوگ دعائیں یاد کرتے ہیں، لیکن دعاؤں پر جو واقعات پیش آئے ہیں ان واقعات کو یاد نہیں کرتے۔ اسی لوگ کہتے ہیں کہ ہاں دعا تو مانگ لو، لیکن جو دور صحابہ میں ہو چکا ہے وہ اس زمانے میں کہاں ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اور تابعین، عجیب بات یہ ہے کہ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات نہیں ہے کہ اگر نبی ہے تو صحابی کی دعا سے کیا ہوگا، اور اگر صحابی موجود ہیں تو تابعی کی دعا سے کیا ہوگا، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ نبی کے ہوتے ہوئے صحابی کی دعا پر اور صحابی کے ہوتے ہوئے تابعی کی دعا پر ظاہر کے خلاف ہوا ہے، تاکہ امت قیامت تک آنے والی امت یہ سمجھے کہ ظاہر کے خلاف ہونا کسی کی ذات کی خصوصیت نہیں، عمل کی خصوصیت ہے۔ ظاہر کے خلاف ہونا عمل کی خصوصیت۔ ہم اس زمانے میں مسلمان دنیا کے ظاہری نظام سے اتنا زیادہ متاثر ہے کہ اس کے اعمال تک متاثر ہو چکے ہیں، اور مسلمان ظاہری نظام کو دیکھ کر اللہ رب العزت کے غیبی نظام سے غافل اور اللہ کی مدد اور نصرت سے بدظن ہو گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالی اپنے مومن کے گمان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالی
مومن کے گمان کے ساتھ ہیں. جیسا گمان بندے کا ہوگا اللہ کے ساتھ، ایسا معاملہ اللہ کا ہوگا بندے کے ساتھ. ہم نے اس لیے عرض کیا ہے کہ کسی بھی حال کا، کسی بھی عذاب کا، کسی بھی بیماری کا، کسی بھی حادثے کا اتنا تاثر نہیں لینا چاہیے جو ایمان اور یقین اور عقیدے کے بالکل خلاف ہے، کہ اتنا تاثر نہ لیا جائے کسی بیماری کا جس سے عمل متاثر ہو. اتنا تاثر کسی بیماری کا نہ لیا جائے جس سے عمل متاثر ہو، اس لیے کہ اگر عمل متاثر ہو گیا بیماری سے تو پھر بیماری کیسے متاثر ہوگی؟ دعاؤں سے. سمجھے میری بات؟ اگر عمل متاثر ہو گیا بیماری سے، اگر عمل متاثر ہو گیا بیماری سے تو بیماری کیسے متاثر ہوگی؟ عمل اور دعا سے. اس لیے کسی بھی حال کا اتنا تاثر نہیں لینا چاہیے کہ نعوذ باللہ مسلمان صرف ظاہری نظام کو ہی اللہ کا ضابطہ سمجھ بیٹھے اور ظاہر کو دیکھ کر مایوس ہو جائے، بلکہ دل میں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جس طرح چاہتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. ہاں البتہ علاج اور احتیاط یہ توکل کے خلاف نہیں، لیکن مایوس ہونا اور ظاہری نظام پر ہی سارے تغیرات کا مدار سمجھ لینا یہ ایمان، یقین، عقیدے کے بالکل خلاف ہے. ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی اس بات کا یقین رہے دل میں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تنہا کر رہے ہیں، جو کچھ آئندہ ہوگا اللہ تنہا کریں گے. کسی کی ذات کو اللہ کی کرنے میں کوئی دخل نہیں ہے. بس جب اللہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بندے کا گمان میرے ساتھ یہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے خطرات سے نکال کر دکھلا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں، صحابہ کرام کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر ظاہر کے خلاف کیا ہوا اور صحابہ کرام کی دعاؤں پر ظاہر کے خلاف کیا ہوا. فرماتے ہیں عبد الرحمن بن حارث بن عبیدہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ احد کے دن پھوٹ گئی. احد کے دن حضرت ابو ذر کی آنکھ پھوٹ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھ میں تھوکا تو چنانچہ وہ ان کی آنکھ پہلے سے زیادہ اور دوسری آنکھ سے زیادہ مضبوط اور زیادہ تیز نظر والی ہو گئی. رفاعی میں رافع کہتے ہیں کہ جب یوم بدر ہوا تو مجھے ایک تیر آ کر لگا، جس تیر سے میری آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا، آنکھ کی پتلی باہر آ گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ میں چھٹکارا اور میرے لیے دعا کی. فرماتے ہیں کہ اس آنکھ کی مجھے پھر کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. حبیب نے کوئی کہتے ہیں، حبیب نے کوئی کہتے ہیں وہ اپنی والدہ سے، اپنی خالہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد حضور اکرم کہ اپنے والد کو لے کر آگے خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کی دونوں پتلیاں بالکل سفید تھیں، ان سے نظر نہیں آتا تھا. آپ نے پوچھا ان سے کہ تمہاری آنکھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ میں اپنی زمین میں کام کر رہا تھا کھیت پر، اچانک میرے پیر کے نیچے ایک سانپ کا انڈا میرے پیر کے نیچے آ کر ٹوٹ گیا اور اس سانپ کا انڈے کا پانی جو میرے پیر میں لگا، پیر کے تلوے میں، اسی وقت میری بینائی جاتی رہی اور میری آنکھیں اس سانپ کے انڈے کے پانی سے میری آنکھیں سفید ہو گئی، حالانکہ وہ پیر کے تلوے میں لگا تھا. اتنا زہر اس سانپ کا تھا کہ صرف اس کے انڈے کا پانی پیر میں لگا، پیر کے تلوے میں، اور اس سے ان کی آنکھیں جاتی رہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں دم کیا اور چھٹکارا، جس سے ان کی بینائی واپس آ گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے ان کو کہ ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، ان کی عمر 80 سال کی ہو گئی تھی، مگر وہ انہی آنکھوں سے سوئی میں تاگا پرو لیا کرتے تھے، انہی آنکھوں سے
سوئی میں دھاگا پرو لیا کرتے تھے. آنکھیں ایسی سفید رہی مگر روشنی اتنی آ گئی اس میں کہ 80 سال کی عمر میں یہ اس کے اندر سوئی کے اندر دھاگا پرو لیا کرتے تھے. ایک روایت میں ہے زنیرہ رویہ اسلام لے آئیں، مسلمان ہوئی تو ان کی بینائی جاتی رہی. مشرکین نے کہا کہ اس کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اور اس کے ایمان لانے کی وجہ سے لات اور عزا بتوں نے اس کو اندھا کیا ہے، کیونکہ اس کے اسلام لانے سے لات اور عزا بت اس کے ایمان لانے سے ناراض ہو گئے اور انہوں نے اس عورت کو اس لیے اندھا کر دیا ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے لات اور عزا کا انکار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر اس کی بینائی واپس کر دی. اللہ نے اتنے بات پر بینائی واپس کر دی کہ قریش یہ کہتے تھے کہ اس کی بینائی لات العزا نے اس کی بینائی ختم کر دی اس کے ایمان لانے کی وجہ سے. زنیرہ کہتی ہیں کہ غلط کہتے ہیں لات العزا نہ کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ کوئی نفع. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو واپس کر دیا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.